اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12 اور 13۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرنا چاہو رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، فقدموا، تو آگے بھیجو، آگے پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقۃً، کوئی صدقہ، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وأطہر، اور بہت ہی پاکیزہ ستھرا، فإن لم تجدوا، اگر تم نہ پاؤ کوئی چیز صدقہ اور خیرات کے لیے، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ااشفقتم، کیا تم ڈر گئے، کیا تم مشقت میں پڑ گئے، ان تقدموا، کہ آگے رکھ دیا کرو، بھیج دیا کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقات، خیرات، فإن لم تفعلوا، سو جب تم نے نہ کیا ایسا، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے اس بات کو معاف کر دیا تمہارے لیے، فأقیموا الصلاۃ، تو اب تم قائم رکھو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وأطیعوا اللہ، اور اللہ کا حکم مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المجادلہ میں بیان چل رہا ہے کچھ آداب کا۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے ذریعے بھی اذیت نہ دی جائے۔ اور ہوتا یوں کہ بعض اوقات کچھ امیر، مالدار، اغنیاء لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بڑی دیر تک آپ سے سرگوشیوں میں باتیں کیا کرتے، جس کی وجہ سے فقراء کو آپ سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت کم ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا زیادہ دیر تک بیٹھنا ناگوار بھی گزرتا تھا، لیکن آپ کچھ کہتے نہیں تھے۔ اسی لیے آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ رکھ دیا کرو۔ تو اس صدقے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ باطل طور پر جان بوجھ کر آپ کو ستانے کے لیے سرگوشیاں کرنے آتے تھے تو وہ اس سے رک گئے، کیونکہ مال کی محبت اتنی تھی کہ زیادہ لمبی بات کرتے تو زیادہ صدقہ دینا پڑتا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ حکم دیا گیا تو بہت سے لوگ ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے۔ تو اس پر آیت مبارکہ کا یہ حصہ آیا کہ ااشفقتم، کہ کیا تم اس چیز سے مشقت میں پڑ گئے، صدقہ ادا نہیں کر سکتے؟ تو اس حکم کے ذریعے سے ان لوگوں کو سہولت دی گئی۔ پہلے حکم میں کہا کہ جب تم سرگوشی کے لیے آنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ایسا مال نہیں ہے جو صدقہ کیا جا سکے، بہت نادار ہے، مفلس ہے، تو اس شخص کو معافی دی گئی۔ اب یہاں پہ دو لوگوں کے کام تو ہو گئے، وہ لوگ جن کے پاس مال ہے وہ صدقہ دے دیں، جو غریب ہیں ان کو چھوٹ مل گئی۔ کچھ لوگ تھے درمیانے طبقے والے، جو بہت امیر بھی نہیں تھے کہ صدقہ نکال سکتے اور بہت غریب بھی نہیں تھے جو کہ اپنے آپ کے لیے صدقہ معاف سمجھتے، تو ان لوگوں کو یہ تشویش ہوئی اور یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اب وہ کیا کریں، لہٰذا وہ اپنی ضروری باتوں سے بھی رک گئے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ آسانی ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اصلاح خلق کے کام میں مشغول ہوتے تھے تو تمام لوگ حاضر ہوتے، اور کبھی کبھی اگر کسی کو آپ سے خفیہ بات کرنی ہوتی تو وہ الگ وقت لے لیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے منافقین اکثر آپ کو روک لیتے اور مخلص مسلمانوں کے پاس
ان کی باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں بچتا تھا، اور وہ منافقین جان بوجھ کر مجلسوں کو طویل کر لیتے، جس کی وجہ سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی جب آپ سے بات کرتے تو وہ بھی مجلس کو طویل کر دیتے۔ اس لیے ان لوگوں کو اس کام سے منع کیا گیا، اور یہ صدقے کے حکم سے بہت سے لوگ اس چیز سے رک گئے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنی بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، تو اس پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمل فرمایا اور 1 دینار صدقہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا وقت لیا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس حکم سے چونکہ بہت سے لوگوں کو تنگی پیش آ گئی، اس لیے اس حکم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی منسوخ بھی فرما دیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا اور آئندہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ پہلے تو اس لیے نہیں کیا کہ ابھی اتنی مہلت نہیں ملی، اور آئندہ اس لیے نہیں کر سکے گا کہ اس آیت کا یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ لہذا یہ حکم تو اگرچہ منسوخ تھا، لیکن چونکہ اتنی سختی کے ساتھ دیا گیا تھا، جس سے عام مخلصین مسلمانوں کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر طویل مجلسوں میں روکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، اور اسی اذیت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا۔ اور منافقین اس لیے رک گئے کہ عام مسلمان تو رک گئے ہیں، لیکن اگر ہم اب بار بار جائیں گے تو ہم پہچانے جائیں گے کہ یہ منافق ہیں، لہذا وہ اپنی اصلیت کے ظاہر ہونے سے ڈرتے ہوئے آپ کے پاس نہ جاتے، اور مسلمانوں کو وہ بات سمجھ میں آ گئی جو اللہ کریم ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ تو پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل گفتگو کرنے سے باز آ گئے، اور یہ اللہ کریم کے احسانات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص، کہ آپ کو جب کوئی چیز گراں گزرتی، آپ کسی چیز سے تکلیف میں مبتلا ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم کی آیات کی صورت میں نازل فرما دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے وہ بات نہ کہنے پڑتی، کیونکہ پھر اس کے اندر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ آیت میں کچھ لوگوں کو مجلس سے اٹھنے کا حکم دیا، تو منافقین کو اور یہود و نصارہ کو بات کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھا دیا جائے۔ تو اسی طرح جو چیزیں آپ کو مشقت میں مبتلا کرتی تھیں، آپ خود ان سے منع نہیں کر سکتے تھے کہ پھر اسلام کی تعلیمات پر حرف آ جاتا، تو اللہ کریم ان کو قرآن کریم کی آیات کی صورت میں نازل فرماتے، جس سے کسی بھی دشمن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کا موقع نہ ملتا۔ تو یہ ہمارے پیارے رب کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع ہے کہ کسی بھی اذیت دینے والے کی اذیت کو آپ سے دور کیا، کسی بھی تکلیف دینے والے کی تکلیف کو آپ سے دور کیا، جو آپ کو اذیتیں دیتے رہے اللہ نے ان سے بدلے لیے۔ ابو لہب نے آپ سے ایک لفظ کہا کہ تب اللہ کا ہلاکت ہے آپ کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس میں اس کی اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی اور بربادی کی اور آخرت کے ٹھکانے برے ہونے کی بھی خبر دے دی۔ اور یہ نہیں ہوا کہ جس لمحے اس نے آپ کے لیے یہ برے الفاظ استعمال کیے اسی لمحے اللہ نے ہلاک کر دیا، حالانکہ اللہ کرنا چاہتے تو تب بھی کر سکتے، لیکن اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، اور اس مصلحت کے تقاضے سے ان لوگوں کو پھر ڈھیل دے کے اللہ ایسے کھینچتے ہیں کہ ساری دنیا میں وہ تماشا اور عبرت بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی شان ہے کہ جن کی شان میں کی جانے والی بات، وہ باتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچتی، اللہ ان کو اس طرح سے دور کرنے کا سبب بنا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور منافقین آپ کو اذیتیں دینے سے بھی باز آ جاتے۔ اور یہی اللہ کریم کا پورا دستور رہا کہ ہر دن منافقین نے، یہود و نصارہ نے آپ کو ستانے کے لیے نئے نئے طریقے نکالے، اور ہر دفعہ اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین صورتیں نازل فرمائیں۔ تو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی
تب سے لے کر قیامت تک گروہ دو ہی رہیں گے، تقسیم دو ہی رہیں گی، جیسے اللہ نے بھی فرما دیا کہ کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی تم میں سے مسلمان۔ اب جو انسان مسلمان ہے چاہے وہ خود کو کوئی بھی نام دے دے، اگر وہ آپ کا ماننے والا ہے تو اس کا نام اللہ کی طرف سے مسلمان ہے، اور جو آپ کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے دے، وہ خود کو یہودی کہے، نصارہ کہے، کافر کہے، مشرک کہے، ہندو کہے، بدھ مت کہے، کچھ بھی کہے، جو آپ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ تو یہ دو گروہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت جاری رہیں گے۔ ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوں۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی محبت میں اس کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ تو جس انسان کا جو سلوک ہے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ محبتیں کرنے والوں کو اللہ محبت کے ٹھکانے عطا فرمائیں گے، اور بغض رکھنے والوں کو اللہ بغض والے ٹھکانے عطا فرمائیں گے۔ یہ ہر انسان کا حساب کتاب اس کے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ جو جہاں جانا چاہے اسی کے لیے اپنی محنتوں اور اپنی کوششوں کو لگا لے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے یہ مسائل حل کر کے جو انہیں دنیاوی تکلیفات کے حوالے سے پیش آتے، ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن پر آنے والی ناگوار چیزوں کو میں خود دور کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی کوششوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کوششوں کے رخ کون سی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین محبتیں نصیب فرما دیں، اور ان کی محبت میں اللہ ہمیں تا قیامت پابند رکھیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین محبتوں کے اعلیٰ ترین درجے اللہ ہمیں عطا فرما دیں، وہی دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا سبب ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔